ابتدائیہ، یوں نہیں تو یوں سہی۔ ابا جان، آپ نے یہ کیا کیا؟ بیٹے، تمہیں زندگی بھر نہ بھولنے والا سبق دینے کا کوئی اور طریقہ نہ تھا۔ تمہیں کئی بار اور کئی طرح کہا کہ بیٹے درخت سے اتر آؤ، لو چل رہی ہے، شدید دھوپ پڑ رہی ہے۔ تم نے ہر دفعہ مؤدبانہ وعدہ کیا مگر برابر دھوپ میں لکڑیاں کاٹتے رہے۔ مجھے معلوم ہے کہ گھر میں ایندھن نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم پورے کنبے کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی بہرحال ایک والد ہوں۔ کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد اس کے سامنے مشقت اور تکلیف میں مبتلا ہو۔ تمہارے اندر اس جذبہ کو جگانے اور تمہیں اپنی قلبی کیفیات محسوس کرانے کے لیے میں نے سوچا کہ یوں نہیں تو یوں سہی۔ چنانچہ تمہارے 6 ماہ بچے کو دھوپ میں زمین پر لٹانا تھا کہ تم بلا تاخیر گرتے پڑتے درخت سے اترے اور جلدی سے بچے کو گود میں لے کر چھاؤں میں آ گئے۔ بیٹے، ذرا سا غور کرو کہ جب تمہیں اپنے اس ننھے سے بچے سے اتنی محبت ہے جو ابھی تمہارا محتاج ہے، تو پھر مجھے تم ایسے کڑیل جوان بیٹے کی کس قدر محبت ہونا چاہیے جو نہ صرف میرا بیٹا ہے بلکہ میری ضعیفی اور ناتوانی کے عالم میں میرا اور میری باقی اولاد کا سہارا بھی ہے۔ نمبر 2، عنوان: تخلیق کائنات ایک مثالی انسان اور اس کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر کی گئی تھی۔ کوئی آدمی 2 حال سے خالی نہیں ہوتا، یعنی یا تو وہ کسی کا والد ہے یا کسی کا بیٹا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی وقت والد بھی ہو اور کسی کا بیٹا بھی ہو، لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کا والد ہو اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہو، اس لیے کہ ایسی ہستی لم یلد ولم یولد صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، اور وہ ذات خالق و مالک و پروردگار کائنات ہے۔ قرآن کریم ایسی ہستی کو رب العالمین کہتا ہے، جو پیدا کرے پھر وہ تمام سامان فراہم رکھے جس کی وجہ سے مخلوق درجہ کمال تک جا پہنچے۔ ایسے تمام سامان کو قرآن کریم رزق یا معاش کے الفاظ سے ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 3، چونکہ ہر والد اور والدہ اپنے پیدا کردہ بچوں کو سامان معاش فراہم کرنے میں رب العالمین کی نیابت کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے والد اور والدہ کو بھی ان کی اولاد کا رب کہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 24، یعنی انسان میں اپنی ربوبیت کی صفات رکھ کر اسے ربوبیت میں حصہ دیا، مگر ساری کائنات کو پیدا کرنے کے باوجود خود کو اللہ نے ولدیت اور اولاد سے منزہ رکھنا پسند فرمایا ہے۔ اور والد یا بیٹا ما ولد، سورہ بلد آیت نمبر 3، والد یا بیٹا کہلانا انسان کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ نمبر 4، نظام کائنات اور کائنات کی ہر شے پکار پکار کر کہتی ہے کہ میں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ یہاں کی ہر شے انسان کی پرورش، ترقی اور اسے درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ سب اس کے مزاج اور ضرورت کا لحاظ رکھ کر پیدا کی گئی ہیں، یعنی سب سے پہلے ایک پیکر انسانی مد نظر تھا جس میں خالق کائنات نے اپنی تمام صفات کا خلاصہ ودیت کیا تھا، اور ان صفات کی روشنی میں اس کا منتہائے کمال سامنے تھا۔ اس کو اپنی ذات کے مجازی ظہور کا مقام بخشا تھا۔ اس کے مزاج سے کائنات اور کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا گیا تھا تاکہ وہ سب حسب موقع تعاون و تائید کریں اور انسانی ترقی میں کسی نہ کسی طرح مفید ثابت ہوں۔ وہ مثالی انسان، صلوات العظیم، وہ مثالی انسان، وہ نور مجسم، وہ باعث تخلیق کائنات، وہ مظہر صفات خداوندی
اس کائنات کی ہر شے کا والد یا بنیاد ہے۔ سورہ بلد آیت نمبر 3۔ وہ مجسمہ محبت و شفقت، وہ منبع رحم و کرم، وہ گنجینہ لطف و عنایت، وہ مرکز قوت و قدرت، وہ خزانہ علم و عرفان، وہ پیکر حسن و لطافت، وہ معدن نبوت و رسالت و امامت، وہ ذخیرہ اعصار و قربانی، اللہ و مخلوق کے درمیان وسیلہ بنایا گیا۔ سورہ المائدہ آیت 35۔ چنانچہ تمام مخلوقات میں جو جو صفات حسنہ پائی جاتی ہیں وہ سب اسی مثالی انسان کے توسل سے پہنچی ہیں۔ لہٰذا انسان ہوں یا حیوانات، سب میں اپنی اپنی اولاد سے محبت کرنا، ان کی فلاح اور بہبود کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا اسی سے حصہ میں ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اور ہر حیوان والد کی صفات پیدائشی اور فطری طور پر لے کر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اولاد کا تحفظ، اولاد کی بقا اور بہبود کی فکر عطیہ خداوندی ہے، اکتسابی نہیں ہے، یہ خدائی اسکیم کے ماتحت ہے، اتفاقی و حادثاتی نہیں۔ بنابراین وہ اسلوب حیات یا وہ معاشی نظام جس کا نتیجہ بنی نوع انسان کی مستقل فلاح ہو، جس سے انہیں روز افزوں قدرت، کمال و بقا حاصل ہوتے چلے جائیں، نہ صرف یہ کہ ہر والد اور ہر بیٹے کا فطری منصب و مطمع نظر ہے، بلکہ وہی نظام معیشت مقصود و مطلوب رب الارباب بھی ہے۔ اس فطری صورتحال کو سامنے رکھنے والا ہر انسان ایسے معاشی نظام کا نام والد ازم ہی رکھے گا، اور اس نام کے بالمقابل باقی تمام نام سیاسی، مصنوعی، بے معنی اور غلط ہیں۔ لہٰذا والد ازم ہی جائز، باضابطہ اور شرعی ویلڈ نام ہو سکتا ہے۔ پھر آپ اس حسن اتفاق کو ملاحظہ فرمائیں کہ والد اور ویلڈ دونوں کس لطیف انداز سے پکار کر اپنے ہم آہنگ و ہم آواز ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور مختلف و غیر مانوس زبانوں کے الفاظ ہوتے ہوئے بھی اختلاف سے محفوظ ہیں۔ نمبر 5، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہر انسان جب سے انسان ہے والد بھی ہے، اور سوائے پہلے جسمانی و انسانی باپ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹا بھی ہے۔ اس کے برعکس ہر انسان کمیونسٹ ہے، نہ ہی سوشلسٹ ہے، بلکہ ہر کمیونسٹ اور سوشلسٹ خود بھی کسی کا بیٹا اور والد ہوتا ہے۔ اسی بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر بد معاش انسان بھی ہے اور باپ اور بیٹا بھی ہے، لیکن ہر انسان یا ہر باپ و بیٹا بد معاش نہیں ہے، یعنی پہلے انسان ہی تھا، اور جب سے وہ انسان تھا اسی وقت سے باپ یا بیٹا بھی تھا، مگر بد معاشی، کمیونزم یا سوشلزم بعد میں اختیار کیا گیا تھا۔ پیدائشی طور پر نہ وہ بد معاش تھا، نہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ تھا، یہ ثانوی چیزیں ہیں، اختیار کی گئی ہیں، فطری نہیں، خالق کا عطیہ نہیں، مصنوعی ہیں، اصلی نہیں، انسانی سوجھ بوجھ کا نتیجہ ہیں، جو ہر لمحہ قابل ترمیم ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ فلاح انسانیت کا مستقل نظام نہیں ہو سکتا۔ تجربہ اس کا شاہد ہے، تاریخ کا یہی فیصلہ ہے۔ جیسا کہ معلوم ہوا کہ انسان شروع سے بد معاش نہیں تھا، لیکن وہ شروع سے باپ تھا اور اپنے بچوں کے لیے فطری اور شریفانہ طریقہ سے معاش فراہم کرتا چلا آتا تھا۔ اسے اپنے بچے ہمیشہ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ اس کے سامنے معاشی رکاوٹیں آئیں تو اس نے ان رکاوٹوں کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے جد و جہد جاری رکھی، اور جس طرح بھی ہو سکا اپنے بچوں کے لیے معاش فراہم کرتا رہا۔ اس کا نام بد معاشی پڑ گیا۔ رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام اگر بد معاشی ہے تو رکاوٹوں کو باقی رکھ کر بچوں کو بھوکا مرتے دیکھنا نیک معاشی ہوا۔ والد نے اس نیک معاشی پر اس بد معاشی کو ترجیح دی اور اپنے بچوں کی جان بچانے اور انہیں ترقی پذیر رکھنے کے لیے معاش فراہم کرتا رہا۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوا
کہ اگر معاش کی فراہمی والد کے ذمہ ہو تو وہ ہرگز اس میں غفلت نہ برتے گا، لہٰذا والد ہی کو یعنی والد اعظم ہی کو معاش کی ذمہ داری سونپنا چاہیے۔ کوئی دوسرا اعظم اس قدر تن دہی سے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتا۔ کمیونسٹ ہو یا سوشلسٹ ہوں، وہ سامان معاش کی فراہمی میں غفلت کر سکتے ہیں، اس میں سے چرا سکتے ہیں، پورے معاشی نظام سے بغاوت کر سکتے ہیں، اور یہ باتیں خود کمیونزم و سوشلزم کے ریکارڈ میں موجود و معلوم ہیں، مگر والد و والدہ مختار ہوتے ہوئے بھی، تنہائی میں بھی اور خود اولاد کی اجازت کے باوجود کمزوری و لاغری و ضعیفی کے عالم میں بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ اولاد کی نظر بچا کر سامان معاش میں چوری یا چوری کا تصور بھی کریں۔ اس جذبہ پر ہر کمیونسٹ و سوشلسٹ گواہ ہے، اس لیے کہ وہ خود باپ و بیٹا رہا ہے۔ بلکہ یوں عرض کروں کہ کمیونسٹ کمیونزم سے جب بھی بغاوت کرے گا، یہی والد کا جذبہ بغاوت کا پیش خیمہ ہوگا۔ نمبر 7، اگر والد کی راہ میں موانعات نہ ہوں تو اسے بدمعاشی کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ پیدائشی بدمعاش نہیں تھا، اسے بدمعاشی پر مجبور ہونا پڑا تو بدمعاشی کی۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں اولاد کی پرورش کا ایسا مستقل اور بے پناہ جذبہ رکھ دیا ہے کہ وہ ہر حال میں اس فطری فرض کی انجام دہی میں مستعد رہتا ہے۔ جب وہ خود ننگا رہ کر، بھوکا رہ کر، بیمار رہ کر اپنی رعایت نہیں کرتا اور بچوں کی وجہ سے اپنے نفس پر ظلم کر لیتا ہے تو پھر وہ رکاوٹ ڈالنے والوں سے کس طرح رعایت کر سکتا ہے؟ بدمعاش کا لقب تو ایک طرف، وہ اپنے بچوں کے پالنے کے بالمقابل کفر و بے دینی کے فتووں تک کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ آخر اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالی ہی کیوں جاتی ہے؟ اسے کافر و منافق و بے دین بنانے کی بجائے اس کی راہ سے رکاوٹوں کو دور کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہی والد نے طرح طرح کی کوششیں کی ہیں۔ ان کوششوں میں اس سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ آپ اگر زیادہ عقل مند ہیں تو بھی والد کو طعن و تشنیع کی جگہ اس کی غلطیوں کی اطلاع دیجیے، بہتر طریقے معاش بتائیے، نہایت دانشمندی سے اس کی راہ سے رکاوٹ دور کر دیجیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، یعنی خود آپ کے لیے بھی صحیح طریقہ کار ممکن نہیں ہے، تو پھر والد کو خطاوار نہ کہیے۔ اور جناب یہ سمجھ لیجئے کہ والد کے لیے اپنے بچوں کو مستقلاً بھوک میں مبتلا دیکھنا ناممکن ہے۔ وہ ان کی معاش کے لیے ہمیشہ ایک بے خطا معصوم طریقہ کار کی فکر میں رہتا ہے۔ اگر آپ اسے بے خطا نظام معیشت نہیں بتاتے یا کسی وجہ سے بتانا نہیں چاہتے، یا آپ خود بھی کسی بے خطا نظام معیشت سے واقف نہیں ہیں، تو یاد رکھیں کہ والد اپنے بچوں کی معاش فراہم کرنے میں ہرگز خطا کار نہ ہوگا۔ جس طرح بھی ممکن ہوگا انہیں معاشی ضروریات فراہم کر کے دے گا اور انہیں آئندہ آنے والی مشکلات پر مطلع کرے گا، ان کا حل بتائے گا۔ چنانچہ وہ اس عمل پر عامل ہے۔ رکاوٹیں اور رکاوٹ ڈالنے والے طرح طرح سے رخ بدل بدل کر سامنے آئے، اس نے ان سے بچ نکلنے اور اپنے بچوں کو معاش فراہم کرنے کے لیے دوسری راہ نکال لی۔ ان مختلف راہوں کے نام ہیں سوشلزم، کمیونزم، نازیزم، فاشزم، امپیریلزم وغیرہ وغیرہ۔ نہ معاشی رکاوٹیں پیدا کی جاتی، نہ یہ ازم اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی۔ آپ والدازم میں تعاون کیجئے تو سب ازم ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 8، عنوان: سرمایہ داروں نے غربا کو فریب دینے کا نیا ڈھنگ اور ڈھونگ شروع کیا ہے۔ حصول معاش کی ان راہوں میں سے بعض ایسی ہیں جو پائیدار نہ تھیں اور مخالف ہواؤں نے نہایت آسانی سے ان کا نشان تک مٹا دیا۔ بعض ایسی ہیں جن پر چل کر معاشی و معاشرتی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، وہ اجاڑ پڑی ہیں، مگر نشان راہ باقی ہے۔ بعض ایسی ہیں جن پر بہتر راستہ نہ مل سکنے کی ابھی تک سفر زندگی طے کیا جا رہا ہے،
مگر فطرت ان راہوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مسافر تھک تھک کر پلٹ رہے ہیں، جن کو باندھ کر واپس گھسیٹا جا رہا ہے۔ طرح طرح کی مرمت کی جا رہی ہے۔ ادھر پست اقوام میں کچھ سرمایہ داروں نے غریبوں کی غربت پر رونا شروع کیا ہے، جو اپنی شاعرانہ و ادیبانہ تحریروں سے غربا کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ وہ خود لاکھوں روپیہ میں تیار کیے ہوئے بنگلوں میں رہتے ہیں، دنیا بھر کا سامان عیاشی و بد معاشی جمع کیا ہوا ہے، بڑے بڑے بینک بیلنس کے مالک ہیں، سینکڑوں روپیہ کا ایک ایک سوٹ پہنتے ہیں، مگر دن رات غربا کے غم میں گھل گھل کر فربا ہوتے جا رہے ہیں۔ گھومنے والی کرسی پر بیٹھ کر کہیں سلیم کو غربت کا مرثیہ سناتے ہیں، کہیں طاہرہ کی تکلیفوں میں رنگ بھرتے ہیں۔ چاروں طرف روٹی ہائے روٹی کا فرضی شور بلند کر رکھا ہے۔ کہیں اسلام کی آڑ لیتے ہیں، کہیں کمیونزم و سوشلزم کو اسلامی ٹھپے کے ساتھ پیش کرتے ہیں، کہیں حکومت کو بہلاتے ہیں اور کہیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ الغرض نئے نئے لیڈر برساتی مینڈکوں کی طرح نکل پڑے ہیں، ملک و قوم کے لیے ایک مصیبت بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایسے عالم میں ہم پر یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم اس صورتحال کو واضح کریں اور اسلام کا وہ معاشی نظام پیش کریں جو تعلیمات خداوندی اور انبیاء کرام علیہم السلام نے پیش کیا تھا، تاکہ بنی نوع انسان کو معلوم ہو سکے کہ کمیونزم یا سوشلزم کے مدعی 1000 دفعہ جنم لے کر بھی اسلامی نظام معیشت سے سہل، قابل عمل اور بہتر نظام نہ پیش کر سکیں گے۔ ہم اس تقاضا کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ قارئین سے امید ہے کہ ہمیں ہماری کوتاہیوں پر مطلع فرما کر مشکور فرمائیں گے، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کی جا سکے۔ والسلام، محمد احسن۔